آسمان خطابت کے سورج ہیں علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ جو کوئی سید زادے کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا خود بدنام ہوگا، ذلیل ہو جائے گا۔ اب حضرت کا تعارف کرنے کی ہماری حیثیت نہیں ہے، حضرت قابل حضرت جو ہیں محتاج تعارف نہیں ہے، سارا ملک حضرت کو جانتا ہے۔ ہم اور آپ جس پیر سے مرید ہوتے ہیں، سب کا سلسلہ پیروں کے پیر، بڑے پیر، روشن ضمیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ ہم نسبتاً قادری ہیں، سن رہے ہیں نا آپ لوگ، ہم نسبتاً قادری ہیں مگر حضرت خاندانی قادری ہے۔ حضرت کا تعلق اس خاندان سے ہے جس میں قادریت وراثت میں ملا کرتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت کا نام ہی حضرت کا ایک بہترین تعارف ہے۔ آپ سید بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں اور آپ قادری بھی ہیں، لہٰذا آپ حضرات جن کو سننے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کی نظر ادھر ہی لگی ہوئی ہے، میری بات بہت کم لوگ سن رہے ہیں، میں زیادہ دیر آر نہیں بننا چاہتا ہوں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آل رسول اولاد غوث اعظم گلشن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول، شاندار خطابت کے مالک حضرت علامہ و مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان بابا مستان، حضرت آل رسول حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، تحفظ ایمان کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے۔ اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے۔ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے۔ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے۔ اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ آج خامگاؤں کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے جیال خوش عقیدہ مسلمانوں نے اپنے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائی۔ اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سارے منتظمین کو، بانیین کو، شرکاء کو، عمائدین کو، علماء اور خطبہ اور شعراء کو جس نے جس اعتبار سے اس محفل کے سجانے میں، سنوارنے میں، اس محفل کو جو ہے وہ منعقد کرنے میں جس طرح سے بھی کاوش کی، کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی سب کی کاوشوں کو، کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے
اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک مجھے منتظمین نے بتایا ہے کہ 10 بجے تک محفل ختم کرنی ہے اور اب تقریباً 8:50 ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مختصر وقت میں ہمیں اپنی محفل کو ختم کرنا ہوگا۔ آئیے بغیر کسی لمبی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، خاتم النبیین کا امتی بنایا، قائد المرسلین کا امتی بنایا، وہ نبی جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، وہ رسول جو سارے رسولوں کے رسول ہیں، وہ رسول جن کی رضا خدا چاہتا ہے، وہ رسول اللہ اکبر جن کے پیچھے مسجد اقصی میں سارے انبیاء ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ ایسا رسول ہمارے مقدر میں آیا، ہمارا نصیبہ جگایا، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ کتنے شرف کی بات ہے، لیکن ہمارا عقیدہ، بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ہمیں اپنی قبر سے اٹھنا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے، حالانکہ اس وقت لوگ آنے والے آ رہے ہیں، مگر آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنا بنیادی عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ مرنے کے بعد جس قبر میں ہمیں دفن کیا جائے گا اسی قبر سے ہمیں اٹھنا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو جہاں پر اللہ اکبر آخری رسومات کے حوالے سے محو استراحت کر دیا گیا ہے وہ وہیں سے اٹھے گا، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں، قبر سے اٹھنے والے اٹھیں گے، قبر میں جانا بھی اپنا عقیدہ ہے، قبر سے اٹھنا بھی اپنا عقیدہ ہے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو حساب دینا ہے، انسان کو جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ نہیں، ہر انسان کو حساب دینا ہے۔ آج یوم حساب پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن ذرا تصور کرو، نمبر 1 قبر میں جانا ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے، اور قبر سے اٹھنا ہے، یہ بھی سب کا عقیدہ ہے۔ آئیے تھوڑا اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ بہتوں کو ہم نے مٹی دی ہے، اور جب ہم مٹی کسی کو دیتے ہیں، کسی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ ہم جب پہلی مٹھی مٹی ڈالتے ہیں تو ہم دعا کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، اس کے بعد دوسری مٹھی مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے وفیہا نعیدکم، اور جب تیسری مٹھی مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، قرآن کہتا ہے اللہ مٹی ڈالتے وقت دعا کے طور پہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان ذرا تصور تو کر، جوانی پر گھمنڈ کرنے والے، جوانی پر غرور کرنے والے، طاقت پر گھمنڈ کرنے والے، دولت پر اترانے والے، مکان اور دکان پر گھمنڈ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے انسان، آخر تو کس بات پر گھمنڈ کر رہا ہے؟ کس بات پر غرور کر رہا ہے؟ کس بات میں ناز کر رہا ہے؟ اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، جو انسان مٹی سے بنا ہو اس کو غرور کیسے زیب دیتا ہے؟ اس کو گھمنڈ کیسے زیب دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندازہ کرو۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، صرف مٹی سے بنائے نہیں گئے ہو بلکہ دوبارہ تمہیں مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ اسی مٹی میں تمہیں ملنا ہے، اسی مٹی میں تمہیں جانا ہے، اسی زمین میں تمہیں جانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ حد ہے، مٹی
مٹی اور صرف مٹی ہے، اور انسان کا حال کیا ہے؟ آئیے تھوڑی دیر ذرا غور تو کریں، تھوڑی دیر ذرا تصور تو کریں۔ اللہ اکبر، اے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول اپنے نبی کے فرامین کو سننے کے لیے جمع ہونے والوں، یہ دنیا کی رنگ ریلیاں سدا نہ رہے گی، یہ دنیا کی باغ و بہار سدا نہ رہے گی، یہ دکان اور مکان کا گھمنڈ سدا نہ رہے گا۔ ایک دن روح کا رشتہ جس وقت جسم سے ٹوٹ جائے گا، آپ بھی قبر میں ہوں گے، ہم بھی قبر میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، کبھی تصور تو کرو، گناہ کرتے کرتے کبھی سوچا، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے کبھی سوچا کہ جب ہمیں اپنی قبر میں رکھا جائے گا، ذرا سوچو تو صحیح، 10 بائی 10 کے کمرے میں اگر پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، پاور بند ہو جائے، لائٹ چلی جائے، تو مئی کے مہینے میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ مئی کے مہینے میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، جو اپنے ہی 10 بائی 10 کے روم کے اندر گرمی کو برداشت نہ کر سکے، جس میں کھڑکیاں بھی ہے، جس میں دروازہ بھی ہے، خود سے بنایا ہے، جب اس کی گرمی انسان سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ قبر جسے قبر کہتے ہیں، نہ وہاں کھڑکیاں ہیں، نہ وہاں دروازہ ہے، نہ وہاں اللہ اکبر کوئی روشن دان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کی گرمی کیا ہوگی؟ کبھی سوچا؟ اللہ اکبر، اگر اللہ انسان کو کوئی عذاب نہ بھی دے، اگر اس پر قبر کی گرمی ہی مسلط کر دے تو اس کے لیے کتنی بڑی تکلیف کی بات ہوگی، اس کے لیے کتنی مصیبت کی بات ہوگی۔ بتاؤ میرے بھائیو، دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب کر قبر کو بھولنے والوں، ایک ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے رزاق کو بھولنے والوں، اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، اس قبر کے لیے کیا تیاری کی جس میں کوئی روشنی نہیں، جس میں کوئی اجالا نہیں، جس میں کوئی راحت نہیں۔ اللہ اکبر، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گرمی گرمی ہے، تاریکی تاریکی ہے، اوپر مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، دائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، مٹی ہی مٹی ہے، کروٹ بدلنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یاد رکھنا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اے دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوبے ہوئے انسان، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ تو دنیا سے کیا لے جائے گا؟ سوائے کفن کے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ قبر ہے، قبر۔ میں قبر پر آج گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں اس کو سن لیجئے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میرے آقا سے پوچھتے ہیں، اب ذرا یہاں سے دھیان سے سننا، اصل عنوان اب آغاز ہو رہا ہے، اصل عنوان کی شروعات اب ہو رہی ہے آج کے، اور پھر غور کرنا ہم کہاں ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا سے حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے پوچھا، صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا جب انسان اپنی قبر سے اٹھے گا، قیامت کے دن انسان اپنی قبر سے جب باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے حالات کیا ہوں گے، انسان کیسے نکلے گا قبر سے باہر؟ تب میرے اور تمہارے سچے نبی، غیب دا نبی، مصطفیٰ جان رحمت، خاتم النبیین، قائد المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب قبر سے اٹھنے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے اور تمہارے سچے نبی، غیب دا آقا نے فرمایا، اے معاذ، جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو ان کی 12 قسمیں ہوگی، 12 انداز سے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ قبر سے اٹھنے والوں کے 12 گروپ ہوں گے، قبر سے اٹھنے والوں کی 12 ٹولیاں ہوں گی، قبر سے اٹھنے والوں کے 12 ٹولے ہوں گے، قبر سے اٹھنے والوں کے 12 وفود ہوں گے۔ اللہ اکبر، اب سننا کہ ہم کس گروپ میں اٹھیں گے، یہ آپ سوچئے، یہ تصور کیجئے، یہ مت سوچئے کہ مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں نہیں، دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن
احسن عملا کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. یہاں عمل کے لیے آئے ہیں, موبائل پر گیم کھیلنے نہیں آئے ہیں. یہاں عمل کے لیے آئے ہیں, عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے نہیں آئے ہیں. یہاں عمل کے لیے آئے ہیں, گانے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہاں عمل کے لیے آئے ہیں, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے نہیں آئے ہیں. یہاں عمل کے لیے آئے ہیں, حرام کھانے نہیں آئے ہیں. یہاں عمل کے لیے آئے ہیں. اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس دنیا کی تیاری کریں جس کو آخرت کہتے ہیں. دنیا ختم ہوگی, آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی, اور اس دنیا سے بہتر جگہ کو آخرت کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت باقی رہنے والی ہے اور اس دنیا سے بہتر ہے آخرت. اس آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. دنیا میں آ کر آخرت کو بھولنے والوں, قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو, سوچو, جو بھیجا وہی پاؤ گے, اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ اکبر فرماتے ہیں کما تدین و تدان, جیسا کیا ہے آخرت میں ویسے ہی پائے گا, وہی تجھے صلہ ملے گا. اس لیے یاد رکھنا, اب میرے اور تمہارے سچے نبی, غیب کا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میں بہت جلدی پڑھوں گا, ہو سکتا ہے 12 وہ سارے گروپ پڑھ دوں, اور پھر دھیان سے سننا, غور سے سننا, ہم کس گروپ کے ساتھ اٹھیں گے, ہمارا کیا بنے گا. اس لیے کہ یہ مولوی صاحب کی بات نہیں, یہ سارے مولویوں کے مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے, مولاؤں کے مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے, جو اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے, جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا, جن کے قریب سے کبھی غلطیاں اور خطائیں گزر کر بھی نہیں جاتی, بلکہ ان کی زبان کو ہم اس شان سے مانتے ہیں. میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. میرے اور تمہارے سچے نبی ہمارے آقا فرماتے ہیں قبر سے لوگ اٹھیں گے تو 12 صورتوں میں اٹھیں گے, 12 طور پر اٹھیں گے, 12 طریقوں پر اٹھیں گے. نمبر 1, اللہ کے سچے نبی, غیب کا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ, قبر سے جو پہلا گروپ نکلے گا, ایک گروپ نکلے گا, وہ چند لوگ ہوں گے, ان کی ٹکڑی ہوگی, ان کا ٹولہ ہوگا, ان کا قافلہ ہوگا, اللہ اکبر, ان کی جماعت ہوگی قبر سے نکلنے والوں کی. اور جب وہ نکلیں گے تو اس حالت میں نکلیں گے کہ ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے اور ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے. قبر سے نکلنے والے اس حالت میں نکلیں گے. توجہ سے سننا, مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں, میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھو, سب کی فکر کرنے والوں, سب کے لینے دینے میں رہنے والوں, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم اپنے آپ کی فکر کرو. وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. یہاں سوچو میرا کیا بنے گا آخرت میں, میرا حال کیا ہوگا. میرے اور تمہارے سچے نبی, غیب کا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر سے لوگ اٹھیں گے, ان کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے, یعنی جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا تھا ان کے ہاتھ پیر صحیح سلامت تھے, ان کے ہاتھ پیر اچھے تھے, لیکن قیامت میں قبر سے اٹھیں گے تو ہاتھ بھی کٹے ہوں گے, پیر بھی کٹے ہوں گے, اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اے فرشتوں ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. ہاتھ بھی کٹے ہیں, پیر بھی کٹے ہیں. یہاں دنیا میں ہم کسی کے ہاتھ پیر کٹے دیکھتے ہیں تو ہمیں ترس آتا ہے, لیکن دنیا میں جس کے ہاتھ پیر کٹے ہیں آخرت میں ہاتھ پیر کٹے ہوں گے ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا قبر سے اٹھتے وقت کچھ لوگوں کے ہاتھ پیر کٹے ہوں گے, یعنی وہ معذور ہوں گے, اللہ اکبر, اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا. تو حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ, میرے ماں باپ پہ قربان, ان کے ہاتھ پیر کیوں کٹے ہوں گے, ہاتھ پیر کٹنے کی وجہ کیا ہوگی. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے معاذ, جو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے, جو دو لوگ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف
تکلیف پہنچاتے تھے، جو لوگ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کی حق تلفی کرتے تھے، جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو ہاتھ بھی کٹا ہوگا اور پیر بھی کٹے ہوں گے اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ بتاؤ، جب اپنے نبی کو سچا مانتے ہو تو پھر اللہ کے رسول پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ پیر اس کے کٹے ہوں گے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ پھر وہ حاجی بھی ہوگا، وہ نمازی بھی ہوگا، وہ تہجد گزار بھی ہوگا، وہ تلاوت کرنے والا بھی ہوگا، لیکن پڑوسیوں پہ ظلم کرتا تھا، پڑوسیوں کی حق تلفی کرتا تھا۔ بتاؤ آج مسلمانوں پڑوسیوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ اپنا طور کیا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ اپنا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہر طاقتور کسی کمزور پہ ظلم کر رہا ہے، ہر طاقت والا کمزوروں کو دباتا ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کھام جاؤ اور اطراف اور قرب و جواب سے آنے والوں، آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ اگر پڑوسی مضبوط ہے اور بازو میں رہنے والے غریب ہیں تو باضابطہ ان کی بیٹیوں کی عزت کا نیلام کیا جاتا ہے، ان کی بہو بیٹیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جو پڑوسی کی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتا ہے۔ آج لوگ کتنے گر چکے، عزت پر آبرو، پڑوسی کی تو آبرو بچانے کا حکم تھا، جان دے کر اگر پڑوسی کی آبرو بچا سکتے ہو تو بچا لو، یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے۔ آج پڑوسی کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مجھے بھی بڑی تکلیف ہے، میرا اللہ جانتا ہے مسلمانوں کی تکلیف کو، میں راتوں کو یاد کر کے روتا ہوں، اللہ کی توفیق سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنا کرتوت بھی تو دیکھو، اپنے کردار بھی تو دیکھو۔ جانتے ہو دنیا کی دوسری قومیں جب گھر خریدنا چاہتی تھی تو وہ ڈھونڈتے تھے کہ مسلمانوں کے محلے میں گھر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ لوگ مسلمانوں کے محلوں میں رہنا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے سب سے زیادہ ڈسپلن اگر کسی قوم میں ہے تو مسلمانوں میں ہے، اخلاق کسی قوم میں ہے مسلمانوں میں ہے، جلدی سو جاتے ہیں، جلدی اٹھ جاتے ہیں، پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں۔ اور آج تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا، رات کے 3 بجے تک جن کے گھروں سے فلموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہو وہ مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں گانے زور سے بج رہے ہو مسلمانوں کی بستی ہے، جن کے بچے ننگے پھر رہے ہو گالی دے رہے ہو وہ مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں کچرا بدبو اور گندگی زیادہ پڑی ہے مسلمانوں کی بستی ہے۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ ارے ہم لوگ کون سے مسلمان ہیں؟ میڈ ان انڈیا مسلمان ہے یا مدینے والے جیسا مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے ہم ویسے مسلمان ہیں؟ کیا وہ اسلام ہماری زندگی میں ہے جو رسول اللہ دینے آئے تھے؟ آج پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہو، پڑوسیوں سے لڑائی کرتے ہو، پڑوسیوں پہ کیس کرتے ہو، پڑوسیوں سے جھگڑا کرتے ہو۔ سنو اپنے نبی کا فرمان، اسلام صرف نماز روزہ داڑھی ٹوپی کا مذہب نہیں ہے، یہ سب چیزیں اسلام میں ہے، لیکن اسلام مکمل نظام ہے، اسلام مکمل قانون ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام جہاں نماز کی بات کرتا ہے وہیں پر اسلام پڑوسیوں کے حق کی بات بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے میرے پاس آ کر پڑوسیوں کی ایسی اہمیت جتائی، ایسی اہمیت جتائی، ایسی اہمیت جتائی کہ مجھے خیال گزرنے لگا کہ کہیں ہماری وراثت میں پڑوسیوں کو حقدار تو نہیں بنا دیا جائے گا۔ اور اپنے نبی نے تعلیم دی، آقا نے کیا تعلیم دی؟ آقا فرماتے ہیں اگر اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا سا پانی ہانڈی میں زیادہ ڈالو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھجا سکو، اگر پھل لاؤ کچھ پھل اپنی پڑوس میں بھیجو تاکہ ان کا دل خوش کر سکو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، ہم یہ ہے ہم وہ ہے، کیا ہو اپنے نبی کی زبان سے۔ اگر برا نہیں مانو تو میں ایک بات آپ کو کہوں، برا مت ماننا، میری بات کا غلط مطلب مت لینا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہم قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقش بندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، وارسی بن گئے، مداری بن گئے، حنفی بن گئے، شافعی بن گئے، حنبلی بن گئے، مالکی بن گئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں ہم کیا مسلمان بھی بنے؟ جیسا مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے کیا ہم ویسے مسلمان بھی بنے؟ مجھ سے نہیں
اپنے آپ سے پوچھے ہر انسان، میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے پوچھئے، ہم مسلمان بھی بنے صرف گوشت اور مچھلی والے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ صرف عید اور بقرعید والے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے، توجہ کرنا میری بات نہیں، اپنے آقا کا فرمان ہے، اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپتا رہے، تو میرے آقا فرماتے پیٹ بھر کے کھانے والے نے اگر پڑوسی کی خبر گیری نہیں کی تو وہ پیٹ بھر کے کھا کے سونے والا سچا مومن نہیں ہو سکتا، سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ نے پیٹ بھر کے کھایا، پڑوسی کا خیال کیا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں پڑوسی کی بات میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ ایک دور تھا عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد، ان کے بارے میں امام اعظم کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھ سے قیامت میں پوچھے گا کہ دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ مختلف جہت سے لوگوں نے بیان کیا، مشت سے مشت تک جو یہ واقعہ پہنچا سنیں۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے فقیہ تھے، بڑے صوفی تھے، بڑے محدث تھے، لوگ ان کو امیر المومنین فی الحدیث، امام الفقہاء، شیخ المشائخ کہتے تھے۔ حج کو جا رہے، حج کو جاتے ہوئے پتا چلا کہ پڑوسی فاقہ کر رہا ہے، بھوکا ہے، تو امام عبداللہ ابن مبارک نے اپنے حج کی پوری رقم پڑوسی کو دے دی۔ اس سال حج کو نہیں جائیں گے، انشاءاللہ اگلے سال دیکھیں گے، لیکن پڑوسی کو بھوکا چھوڑ کے حج کو نہیں جانا، نہیں گئے حج کو۔ جب حج سے لوگ واپس آئے تو سب مبارکباد پیش کرتے تھے، عبداللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ حج مبرور کرے، مبرور کرے، مبرور کرے۔ سوچا یا اللہ میں حج گیا نہیں اور لوگ مجھے مبارکبادیں پیش کرتے ہیں حج سے آنے کے بعد۔ تو اسی تردد میں سوئے تو خواب میں فرشتے کو دیکھا، فرشتہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن مبارک تو نے اپنے پڑوسی کو حج کی رقم دی، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے تیرے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اللہ تجھے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ